بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جل جلاله وعم نواله، وبنعمته تتم الصالحات وسوام البركات. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. علم الإنسان ما لم يعلم. رب زدني علما. حضرات گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی نے دشمن اسلام اور دشمن قرآن اور دشمن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان قریب یہ ابو لہب جو چچا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ یہ دہکتی ہوئی آگ کے اندر کیوں داخل ہوگا؟ اس لیے کہ اس نے دل جلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دل جلایا دین اسلام کے ماننے والوں کا، اور دل جلایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، اور پتھر مارے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور یہ کہا کہ تباً لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد تو مارا جائے نعوذ باللہ، تو نے اسی واسطے ہم کو جمع کیا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب آدمی دین کی یا کسی بھی چیز کی ناقدری کرتا ہے، اس کی قدر و منزلت نہیں جانتا، تو آدمی اس کی توہین کیے بغیر بھی نہیں رہ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات گرامی اور اس کی محبت اور اس کی مودت اور اس کی الفت کی جو لوگ قدردانی کرنا نہیں جانتے، وہ پروردگار عالم کو بھولے رہتے ہیں، اور اللہ فرما دیتا ہے کہ انہوں نے میری ذات کو بھلا دیا، میری محبت کو بھلا دیا، میرے ساتھ تعلق کو بھلا دیا، میرے ساتھ رب کو بھلا دیا، تو میں نے ان کو ان سے بھلا دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو بھولے تو اپنی ذات سے بھی غافل ہو گئے کہ ہم کون ہیں، کیوں آئے ہیں، کیا مقصد زندگی ہے۔ نسوا اللہ فنسیہم، اللہ تعالیٰ کو انہوں نے بھلا دیا تو پروردگار عالم ان کو بھول گیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، دیکھو اے مسلمانوں، ان لوگوں کی طرح مت بننا کہ جو اللہ کو بھول گئے، اللہ نے ان کو اپنے آپ سے ہی بھلا دیا۔ بے ہوشی کی زندگی، غفلت والی زندگی، بیکار زندگی، لا یعنی زندگی، لیل و نہار، شب و روز کے اوقات بالکل لہو لعب کے اندر گزر رہے ہیں، جیسا کہ آج کل اس زمانے کے نوجوان مردوں کا، نوجوان لڑکوں کا، نوجوان لڑکیوں کا یہی حال ہے۔ اب بتائیے، اللہ تعالی نے جب کسی قوم کو اس کی ذات سے ہی بھلا دیا ہو کہ اپنے ہوش نہیں کہ ہم مسلمان ہیں یا کافر ہیں یا مومن ہیں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے، کچھ پتہ نہیں ہے، بس ایک بھیڑا چال چل رہی ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے، کوئی تمیز نہیں ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے کس مقصد کے لیے بھیجا ہے اور اس کی معرفت ہمیں کیسے حاصل کرنی، تو اللہ تعالی نے ان کو ایسا بلا دیا کہ یہودیوں کو بھی غالب کر دیا، عیسائیوں کو بھی ان مسلمانوں پر غالب کر دیا، قادیانی ان کے اوپر غالب ہو گئے، اور جناب شیعہ ان کے اوپر غالب ہو گئے، دشمنان اسلام ان کے اوپر غالب ہو گئے، اپنے پرائے سب غالب ہو گئے، اور سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ لوگ ایسے کمزور ہو جائیں گے ایمان والے کہ ان کے اوپر دشمنان اسلام ایسے ٹوٹیں گے جیسے بھوکا کھانے پر ٹوٹتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے آج کل یہی حال ہے، یہی گردش چل رہی ہے
لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اس آدمی کا حال بیان فرمایا کہ دیکھو یہ جہکتی ہوئی آگ میں جلے گا، اگرچہ چچا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اللہ کے لیے مسلمانوں اللہ کے نزدیک بلڈ ریلیشن کی کوئی حقیقت نہیں، خونی رشتوں کی کوئی حقیقت نہیں، جب تک وہ خونی رشتے اپنے آپ کو اللہ والا نہ بلانے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان جہنم میں جائے گا، وہ تو جناب پانی کے طوفان کے اندر ڈوب گیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی۔ حضرت نوح نے کہا بھی کہ ربی ان ابنی من اہلی، یہ میرے پروردگار یہ میرا بیٹا میرا اپنا ہے، سگا بیٹا ہے، اور پروردگار تو میرے لوگوں کو ہلاک نہیں فرمانے والا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم۔ نو یہ تیرا بیٹا کافر ہے، یہ تیرا نہیں ہے، اگر تیرا ہوتا تو یہ مومن ہوتا، یہ تیرا ہوتا تو مسلم ہوتا، اور پھر تجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو نجات دے دے، میرے بیٹے کو بچا لے، ہم تو خود بخود اپنے چاہنے والوں کو بچاتے رہتے ہیں۔ کذالک ننجی المؤمنین، اسی طرح ہم ایمان والوں کو اپنے چاہنے والوں کو نجات دیتے رہتے ہیں، بچاتے رہتے ہیں، حفاظت کرتے رہتے ہیں، جاتا بھی ہے ہلاکت کے مقام پر تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے۔ اس لیے مشائخ یہ دعا کرتے ہیں، بزرگان دین یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اگر ہم گناہ کرنا بھی چاہیں تو کرنے مت دینا۔ یہی مطلب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا۔ اے اللہ اگر گناہ کی جانب ہاتھ بھی بڑھائیں تو ہمارے ہاتھوں کو روک لینا، ایسی رکاوٹ پیدا کر دینا کہ ہم گناہ کرنے کی چاہت کے باوجود کر ہی نہ سکیں۔ اور بات کو قسم بخدا مسلمانوں، گناہ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کے بعد ایسا دل کو سکون حاصل ہوتا ہے، قسم بخدا ایسی روحانیت حاصل ہوتی ہے اور ایسی مٹھاس حاصل ہوتی ہے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ذاق طعم الایمان، ذاق حلاوت الایمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایمان کی حلاوت ایسے محسوس کرتا ہے اور اتنا سکون اور اتنا شکریہ ادا کرتا ہے کہ پروردگار تیرا کرم ہوا کہ تو نے اس گناہ میں پھنسنے سے بچا لیا۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ یار یہ گناہ کر لیں، یہ غلطی کر لیں تو اس گناہ اور غلطی کرنے سے ہم بچ جائیں گے، ہم کو نجات مل جائے گی، ہم کو جناب حفاظت اللہ تعالیٰ کی مل جائے گی۔ نہیں، جیسے بہت سے لوگ دنیا کی پریشانیوں سے بے چین ہو کر، دنیا کی مشقتوں سے بے چین ہو کر خودکشی کرتے ہیں، آتم ہتیا کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، زہر کی پڑیا کھانے کے لیے، چوہوں کی دوائی کھانے کے لیے، گیہوں میں رکھنے کی گولیاں کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آدمی خودکشی کرنے سے ان مصیبتوں سے بچتا نہیں ہے، خودکشی کرنے سے بچتا نہیں ہے بلکہ اور پھنستا ہے، بلکہ اور پھنستا ہے۔ کہ میاں اللہ کے مردوں کا یہ شیوا ہے کہ مصیبتوں سے گھبرا جائیں؟ ارے مصیبتوں کو فیس کرو، مقابلہ کرو، اللہ کو ساتھ لے کر مقابلہ کرو، اور مصیبتوں سے بچنے کے دو نسخے جو قرآن نے بتائے ہیں قسم بخدا وہ کر کے دیکھو، کرو اور اپنا سر دھنو کہ اللہ کا وعدہ کتنا سچا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ایمان والو مصیبت کے وقت میں نماز کے ذریعے مدد چاہو اور صبر کے ذریعے برداشت کر کے مدد چاہو کہ ایک دم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہیں اترتی بلکہ بندے کے آنسوؤں سے محبت کرتی اللہ کی رحمت۔ تو اللہ چاہتا یہ ہے کہ ایک بوند کی برابر بھی،
ایک مکھی کے منہ کے برابر بھی اس کا آنسو آنکھ کے اندر ہی ڈھلک جائے اور چہرے پر نہ بھی آئے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا جنت کا موتی سمجھ کر اللہ کی رحمت چن لیتی ہے. اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ہم لاوارث نہیں، اللہ ہمارے اوپر ہے. جب یہ جانچ اور یہ سوچ کر آپ ہوائی جہاز میں بیٹھیں گے تو ہوائی جہاز میں بھی دل نہیں گھبرائے گا، ٹرین میں بھی دل نہیں گھبرائے گا. ایک سایہ رہے گا کہ عرش کے اوپر تو اللہ اور فرش کے اوپر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارا فیض انہی کا تو چل رہا ہے، کن کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں بیچ میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں، کیا عجیب و غریب مسئلہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر ساری چیزیں اسباب سے متعلق رکھی ہیں. دیکھو آپ اس بلب کے اندر کرنٹ چھوڑ لیں تو یہ جل رہا ہے، آپ اس کے اندر کا کرنٹ ختم کر دیں یہ بجھ جائے گا. اللہ نے ہر چیز کو سبب کے ساتھ رکھا. دیکھو انگیٹھی جلاؤ گے تو سردی دور ہوگی، اگر آپ چولہے کے پاس بیٹھیں گے سردی دور ہوگی، اگر آپ برف کو پکڑیں گے تو ہاتھ ٹھنڈا ہو جائے گا. ٹھنڈا کرنا ہے تو برف کو پکڑو، گرم کرنا ہے تو انگیٹھی کے پاس بیٹھو یا آگ کے پاس بیٹھو. یہ سبب ہیں. بھوک لگ رہی ہے تو بھوک دور کرنے کا سبب کھانا کھانا ہے، پیاس دور کرنے کا سبب پانی کا استعمال کرنا ہے. ہر چیز سبب سے وابستہ ہے. لیکن بعض مقامات مسلمانوں ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سبب کو ختم کر دیتا ہے اور خود اپنی قدرت کاملہ سے کام کر کے دکھا دیتا ہے. بہت واقعات ہیں اس زمانے کے، بہت واقعات ہیں. ہر چیز کے لیے سبب اختیار کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کو بولتے ہیں شریعت میں سبب سازی. کیا بولتے ہیں؟ سبب سازی. اسباب کو اختیار کرنا، اور وہ مقامات کے جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے سبب کو ختم کر دیا اور کام کر کے دکھا دیا. کیوں بھائی اللہ تعالیٰ بغیر انگیٹھی کے بھی گرم کرنے پر قادر ہے کہ نہیں؟ اور بغیر برف کے بھی ٹھنڈا کرنے پر قادر ہے کہ نہیں؟ اور میرا مالک، آپ کا مالک، ساری کائنات کا مالک ایک اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ کسی کو گرم گرم آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ دیکھنے والوں کے لیے تو گرم ہے، لیکن جس کو اندر ڈالا جا رہا ہے اس کے لیے وہ ٹھنڈی ہے. کیوں بھائی آپ کا عقیدہ کیا اس بارے میں؟ اللہ کے بارے میں یہی عقیدہ ہے، یہی عقیدہ، اس کے علاوہ تو کوئی عقیدہ نہیں. اب جہاں اسباب کو اللہ نے ختم کر دیا، جہاں اسباب کو پروردگار عالم نے ختم کر دیا، وہ تین ذاتیں ہیں. کتنی؟ تین ذاتیں. اس اسباب کے ختم کر دینے کا نام ہے شریعت میں سبب سوزی. کیا ہے؟ وہاں ہے سبب سازی، یہاں ہے سبب سوزی. ساز کے معنی بنانا، سوز کے معنی جلانا، ختم کرنا. توجہ، یہ بہت گہرا مضمون ہے، روح کے اندر تک اثر کر جانے والا مضمون ہے. توجہ، دنیا کے اندر توالد اور تناسل کا سلسلہ پروردگار عالم نے کیسے قائم کیا؟ ماں باپ، ہسبینڈ اینڈ وائف یہ ہوتے ہیں تو اولاد کا سلسلہ چلتا ہے. کیوں بھائی یہ سبب ہے کہ نہیں؟ کوئی ایسا تھوڑا ہی کہ جیسے بچوں کو سمجھاتے ہیں، جیسے 5 سال کا بچہ امی سے پوچھتا ہے امی میں کیسے آیا تھا، تو ماں کہتی کچھ نہیں، اوپر کل میں ٹوکری رکھ کر آ گئی تھی، صبح کو میں نے جا کر دیکھا تو تو رکھا ہوا تھا.
یہاں 5 سال کے بچے کو بھائی کیا سمجھائیں، کیا سمجھائیں 5 سال کے بچے کو؟ لہذا امی کہہ دیتی کچھ پرات رکھ دی تھی وہاں تو پڑا ہوا تھا، رو رہا تھا، سودا بھنگن کے ٹوکرے میں پڑا ہوا تھا، ہم تجھے لے کر آ گئے۔ یہ ہے سبب سوزی، سلسلہ ہے دنیا میں اولاد کے پیدا ہونے کا۔ اسپاؤس، اسپاؤس ایک انگلش لفظ ہے، اسپاؤس، اسپاؤس کے معنی میاں بیوی۔ اگر شوہر الگ ہے ہسبینڈ، بیوی الگ ہے وائف، دونوں کو ملا کر انگلش میں جو لفظ آتا ہے وہ آتا ہے اسپاؤس۔ ہمارے عربی میں بولتے ہیں زوجین۔ لہذا یہ سلسلہ ہے، لیکن میں نے بتایا کہ 3 ذاتیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں ذاتوں کے اندر اس سبب کو ختم کر دیا اور اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرما دیا۔ ایک تو ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ کون ہے؟ آپ بولتے رہیے، گونگے ہو کر نہیں بیٹھنا، کیونکہ یہ سبق ہے، یہ عام تقریر نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، نہ ان کی کوئی ماں نہ ان کا کوئی باپ۔ کیوں بھائی سبب ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، کچھ نہیں۔ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کچھ بھی نہیں، بس اللہ نے فرمایا آدم اٹھو، آدم اٹھ گئے۔ یہی تو قدرت ہے، یہ قادر ہونا قدرت ہے کہ نہیں؟ بعض آدمی سوال کرتے ہیں اور بڑا عجیب و غریب سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ دنیا میں جو اللہ تعالی نے مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، ان مخلوقات کو پیدا کرنے سے اللہ تعالیٰ کو کیا دکھانا ہے؟ اپنی قدرت دکھانا ہے کہ میں اتنا پاورفل ہوں، اتنا قادر مطلق آلمائٹی ہوں کہ دیکھو مور بھی پیدا کر دیا، طوطا بھی پیدا کر دیا، مینا بھی، فاختہ بھی، بلبل بھی، کبوتر بھی، کبوتری بھی، بھیڑیا بھی، لکڑ بھگا بھی، شیر بھی اور شیرنی بھی اور ٹائیگر اور چیتا بھی، اور کمزور بھی اور طاقتور بھی۔ کیا مقصد ہے؟ کیا یہ قدرت کاملہ دکھانا مقصد ہے؟ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا مقصود و مطلوب ہے؟ جیسے انسان کو پیدا کر دیا، جنات کو پیدا کر دیا، جبریل، میکائیل، اسرافیل کو پیدا کر دیا۔ میں نے کہا بہت اچھا جواب ڈالا اللہ تعالی نے ذہن و دماغ میں، اور وہ جواب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کو یہ دکھانا مقصود نہیں کہ میں اتنا قادر ہوں، اتنا پاورفل ہوں۔ توجہ، یہ دکھانا مقصود و مطلوب نہیں۔ وہ تو ہائی پاورفل، اگر کمزور ہے تو پھر وہ خدا نہیں۔ اگر کوئی کام چوٹی برابر بھی خدا نہ کر سکے تو وہ خدا کہلانے کا حقدار نہیں۔ وہ چونٹی برابر بھی کام کرنے پر قادر ہے اور ہاتھی برابر کام کرنے پر بھی قادر ہے، اور اونٹ برابر بھی کام کرنے پر قادر۔ اور اتنا بڑا آسمان، اس کی چھتری بنا دی بغیر کسی کھمبے کے اور بغیر کسی ستون کے، وداؤٹ اینی پلر، بغیر کسی کھمبے اور ستون اور بلی کے اتنا بڑا آسمان قائم کر کے دکھا دیا۔ میاں آپ کے پاس چھتری ہوتی نا، چھتری، اس میں بھی تو کمانیاں لگی رہتی ہیں چھتری میں، تبھی تو کپڑا رکتا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات دیکھیے، ہمارا اس کا کیا مقابلہ، کجا ہم اور کجا اس کی ذات گرامی، کہ نسبت خاک رب عالم پاک کوئی مقابلہ نہیں۔ اس لیے ہمارے لیے تو بھائی جان اس کے سامنے جھک جانا ہی سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اللہ معاف کرنا، اللہ عافیت دینا، اللہ تمام نقصان دہ چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ ہم کچھ نہیں ہیں، نہ ہمارا دل ہمارے پاس ہے، نہ ہمارے اعضاء ہمارے پاس ہیں، نہ ناک ہماری، نہ آنکھیں پروردگار اپنی، نہ کان اپنے، نہ پیشانی اپنی، اور نہ نماز پڑھنے کی طاقت ہمارے اندر، جب تک تیری طرف سے ہمیں مدد نہ مل جائے۔ لیکن اللہ تعالی نے فرما دیا
کہ مدد کرنے کو میں تیار ہوں، نماز کے بارے میں بھی، روزے کے بارے میں بھی، زکوٰۃ کے بارے میں بھی، حج بیت اللہ کے بارے میں بھی، ہر نیک عمل کے بارے میں میں تیری مدد کرنے کو تیار ہوں، پر تو پہلے ارادہ کر لے، نیت کر لے، اس کے بعد میری برکت دیکھ۔ اس کے بعد کرنا تجھے ہے، ارادہ تو کر، تاکہ کل قیامت میں کہہ سکوں کہ پروردگار، یہ کل قیامت میں کہہ سکوں اے فرشتوں، دیکھو اس کو جنت اور اس کی نعمتوں میں داخل کر رہا ہوں، اس بنیاد پر کہ اس نے نیکی کا ارادہ کیا کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں یا زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، پیچھے سے مجھ خدا نے اس کی مدد کر دی۔ یہ ہے اس کا کمال۔ لہذا اذان کے اندر ایک بات کہی گئی، توجہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ کے بعد اذان میں کیا کہا گیا؟ حی علی الصلاح، نماز کی جانب آئیے، کم ٹو پریئر، نماز کی جانب آئیے، اور پھر اس کے بعد حی علی الفلاح، آپ کامیابی کی جانب آئیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ فلاح کسے کہتے ہیں؟ نہ ہر کامیابی کو نہیں کہتے۔ آج بتاتا ہوں، کبھی سنی نہیں ہوگی یہ تعریف۔ فلاح اردو کے اندر بھی بہت استعمال ہوتا ہے، فلاح و بہبودگی۔ فلاح کے معنی ایسی کامیابی کہ اس کامیابی کے ملنے کے بعد کبھی ناکامی نہ آوے، کبھی، کیونکہ بھائی جان کامیابی کے بعد دنیا میں ناکامیابی بھی تو آ جاتی ہے، نہیں آتی؟ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اگر تو ایک خدا کا ہو گیا اور میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا، اگر میرا ہو گیا اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اور میرے محبوب مصطفیٰ کا تو ہو گیا اشہدو ان محمد رسول اللہ، اور تو نے اس محبت کو ثابت کر کے دکھا دیا نماز پڑھ کر، تو ایسی کامیابی عنایت کروں گا کہ جس کے بعد تجھے کبھی ناکامی کا منہ دیکھنا نہیں پڑے گا۔ یہ ہے فلاح۔ ہر کامیابی کو نہیں کہتے بھائی جان، کسے کہتے ہیں بتاؤ؟ فلاح ایسی کامیابی جس کے بعد کبھی ناکامی کا منہ دیکھنا نہ پڑے۔ اب یہ نمازی اور مصلی ہے، قسم بخدا اس کے سارے کام بڑھیا چلتے ہیں۔ ابھی تو شاہد آفریدی کا بیان آیا، پاکستان کے کرکٹر کا، ماشاءاللہ اس کی زندگی اللہ نے پلٹ دی۔ اب وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ سکون کی جانب، آ جاؤ، میں نے خود سنا اس کا بیان، آ جاؤ بھائی آ جاؤ، میں نے دنیا کے ہر ملک میں کرکٹ کھیل کے دیکھ لی مگر مجھے کہیں سکون نہ ملا، سکون تو اللہ کی یاد میں ملا۔ یہ شاہد آفریدی کا بیان ہے، یہ کل ہی میں نے یہ بیان سنا ہے۔ آ جاؤ بھائی، تو آدمی بھائی پہلے شروع میں ہی اللہ کی جانب چلا جائے تو کتنی بڑھیا بات ہوگی۔ نہ یہ کہ آدمی ٹھوکرے کھا کے جاوے، کہ دوسروں کو ٹھوکرے کھاتے ہوئے دیکھ کر آدمی سنبھل جائے، یہ عقل مندی کی بات ہے۔ نہ یہ کہ خود ٹھوکر لگے اور پتھر سے ٹکرا جائے اور دھڑام سے جناب نیچے کو گر جائے، تو منہ ٹوٹے گا، گال پھٹیں گے، ہونٹ پھٹیں گے، دانت ٹوٹیں گے۔ اللہ فرماتا ہے شروع سے ہی آ جا، نرسری سے آ جا بھائی، ایل کے جی یو کے جی میں کہاں جا کے آئے گا؟ ابھی 10th اور 12th کے بعد کہاں پر آئے گا؟ ایم اے بی اے کرنے کے بعد؟ یار ابھی آ جا، ابھی 40 سال کے بعد کیسے آئے گا؟ ابھی جیسے ہی تو بالغ ہوا آ جا اللہ کے سائے میں۔ یہ ایسا سایہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سایہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ سبعۃ، کیا؟ سبعۃ یظلہم الرحمن فی ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس کی تفصیل بیان نہیں کروں گا، میں اشارہ کر رہا ہوں اسے۔ آ جاؤ بھائی، اس ماحول میں آ جاؤ، آ جاؤ، قبر کے اندھیرے سے پہلے آ جاؤ، قرآن سے منسلک ہو جاؤ، قرآن سے محبت کرنے والے بن جاؤ، قرآن کے عشاق میں اپنا نام لکھا لو۔ یار دنیا کے اندر آپ یقین کیجئے کہ آدمی جب بربادی کی طرف چلتا ہے
تو اپنا ایک یار بنا لیتا ہے، لڑکی اپنا ایک یار بنا لیتی ہے، راتوں رات فون پہ بات کرتی رہتی، راتوں رات گندے ایس ایم ایس تمام میسج آتے رہتے ہیں، سو بھی جاتی تو یار کی گھنٹی اس کو جگا دیتی ہے، اور چالاکی یہ کرتی کہ میں موبائل کے اندر وائبریشن لگا لیتی تاکہ گھنٹی آوے تو ماں کی آنکھ نہ کھلے اور جناب باپ کی آنکھ نہ کھلے، بس بتی جلے تو بتی دیکھ کر سمجھ جاؤں گی کہ یار کا فون آیا ہے، یہ یار تجھ سے جدا ہونے والا ہے، یہ یار تجھ سے جدا ہونے والا ہے، اللہ کو یار بنا کے اس کو کبھی موت نہیں آئی، وہ کبھی جدا نہیں ہوگا۔ ایک پاگل لڑکی، ارے حدیث میں مشغول ہونے کے بعد، قرآن پاک میں مشغول ہونے کے بعد تو نے اللہ کے غیر کو اپنا یار بنا لیا، تو نے اپنے آپ کو بربادی اور ہلاکت میں ڈال لیا، جبکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ میرے سرکار نے، آپ کے سرکار نے، ساری کائنات کے سرتار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ توجہ، اپنی لڑکیوں کو سنبھالو، اپنی اولاد کو سنبھالو میرے بھائیوں، اپنی جوان لڑکیوں کے ہاتھ میں موبائل مت دو، بچوں کے ہاتھ میں موبائل مت دو۔ پاکستان کے مشائخ، نظام الدین کے مشائخ، سارے بزرگان دین کہہ رہے ہیں، علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ یہ موبائل تباہ کر رہا ہے لڑکیوں کو، لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، لڑکیاں بھاگ رہی ہیں۔ اگر میں غلط کر رہا ہوں تو آپ مجھے بتائیے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، اس لیے کہ آپ بازار میں چلتے پھرتے ہیں، میرا بازار میں چلنا پھرنا نہیں ہوتا، کبھی کبھار چلا گیا۔ بتائیے، جوان لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، نہ ماں کی عزت کی فکر ہے، نہ باپ کی عزت کی فکر ہے، اور اجازت والدین نے دی، موبائل اس کو جناب منگا کر دے دیا اور اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب وہ راتوں کو جناب جاگ کر اپنے یار سے باتیں کر رہی ہے، تباہی اور بربادی کے راستے پر جا رہی ہے، اور جتنا گناہ اس کو یار سے باتیں کرنے پر مل رہا ہے اتنا ہی گناہ ماں باپ کو بھی مل رہا ہے، کیونکہ مددگار ہو رہے ہیں، وہ ہیلپر ہو رہے ہیں۔ نہیں، شریعت کا کہنا یہ کہ اگر غلط بات دیکھو تو ٹوک دو، ٹوکنا ضروری ہے، اگر نہیں ٹوکنا ٹاکنا بند کر دیا تو سارا معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ جوان لڑکے بھی ایسے ہی ہو رہے ہیں۔ اب کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے بھائی، گھر میں آنے کی ضرورت کیا، موبائل دے دیا اور موبائل میں کہہ دیا اس نے بھائی کوٹ کے چوراہے پر آ جا، چل بھائی محلہ شماعت پوتوں میں آ جا، یہ آ جا، وہ آ جا، فلاں جگہ چلا جائے۔ یہ مسکرانے کی بات نہیں، یہ افسوس کے آنسو نکالنے کی بات ہے۔ ہماری جوان بیٹیاں برباد ہو رہی ہیں، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، میں اس پر بہت زور دے رہا ہوں۔ یہ پاکستان کے بزرگان دین، سعودیہ کے بزرگان دین بار بار یہ میسج بھیج رہے ہیں کہ واللہ اپنی اولاد کو اس تباہی سے بچاؤ۔ ایک مسئلہ تھوڑا، یہود و نصارہ کی باقاعدہ یہ سازش ہے کہ گھر میں یہ موبائل پہنچا دو اور تمام بچوں اور بچیوں کو تباہ و برباد کر دو۔ اگر کسی کا فون آنا ہے، کوئی تجارتی بات ہے، بڑا آدمی اپنے پاس فون رکھے، تجارت کی بات کرے گا، وہ کام کی بات کرے گا، سوئچ آف کر دے گا، ختم کر دے گا۔ لیکن 2-2 گھنٹے 4-4 گھنٹے پوری رات سبق میں آ کر سو رہی ہے، سبق میں آ کر سو رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جناب تباہی اور بربادی کے راستے پر بات کر کے آیا، اور پھر جب بھاگتی ہے کسی لڑکے کے ساتھ، اپنے یار کے ساتھ، تو ایسی شکل میں وہ 2-3 دن قدر کرتا، اس کے بعد کہہ دیتا ہے سرتی قدیمتن، سرتی، ارے تو اولڈ ہو گئی، پرانی ہو گئی۔ اب جناب یہ صورتحال پیش آتی کہ سارے معاملات میں لڑائی، دنگا فساد، کہ تم تو بیفور میرج یہ کہتے تھے، تم اب کر کے کیوں نہیں دکھا رہے؟
یاد رکھو جس نکاح کی بنیاد حرام پر رکھی جائے گی اللہ اس کو کبھی عافیت سے نہیں رکھے گا. نہ ایسی لڑکی نہ ایسا لڑکا. اگر رشتہ بھی لگ گیا ہے تو موبائل پہ لڑکے سے بات کرنا جائز نہیں، نہ لڑکے کو جائز ہے. یہ بہت ایسی چیزیں ہیں جو پرہیز والی چیزیں. مسلمانوں، آپ کی بچیاں میری بچیاں، ہم ایک بھائی بھائی ہیں، ایک قوم ہے. کبھی ایمان والا پسند نہیں کرتا کہ کسی بھائی اور بہن کی اولاد کو کوئی نقصان پہنچے. فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احبب من شئت، احبب جس سے چاہے تو دوستی کر لے اور محبت کر لے، فإنک مفارقہ، ایک دن تجھے اس سے جدا ہونا پڑے گا. پر اگر اللہ سے دوستی کر لے گا، اللہ سے دوستی کر لے گی، اللہ سے دوستی کر کے گناہوں کو ترک کر دے گی، اللہ سے دوستی کر کے مصافات کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب بنا کر اگر کام کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اس کو بھی دوام بخشے گا، اس کو بھی ہمیشگی بخشے گا، اور اس کی تعریف بھی آلویز ہوتی رہے گی. وہ کبھی مرتا نہیں. کیوں بھی مرتا ہے؟ جنگل میں جاؤ تو خدا ہے کہ نہیں؟ خانقاہ میں جاؤ خدا ہے کہ نہیں؟ ریلوے اسٹیشن پر جاؤ خدا ہے کہ نہیں؟ ڈرائیور صاحب اپنا ٹرک چلا رہے ہیں خدا ہے کہ نہیں؟ پہلوان صاحب بیٹھے اپنی بدری بدرپور پہ خدا ہے کہ نہیں؟ بچاتا وہ ہے، حفاظت وہ کرتا ہے، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور یہ سلسلہ اللہ نے قائم اسی واسطے کیا کہ میرے سے تعلق رکھو. میں ہوں تمہارا، تم میرے اور میں تمہارا. میں خالق، کریٹر، مالک، قادر مطلق، آلمائٹی، تم میری مخلوق. اور کوئی باپ نہیں چاہتا کہ اپنی اولاد کو نقصان پہنچائے. چاہتا کوئی؟ اچھا، اچھی بات پہنچے، میرے بچے قابل بنے، میرے بچے نیک بنے، صالح بنے، نیک نیتی کے ساتھ اللہ کے دین کو حاصل کریں، خدمت کریں. تو اللہ کیسے چاہے گا ہمارے ساتھ برائی کرنا؟ بولو، میں آپ سے پوچھتا ہوں. تو میں نے کہا بھائی جان، اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات پیدا کی، درخت پیدا کیے، آفتاب و ماتاب پیدا کیے، شجر حجر پیدا کیے، اشجار احجار، ندی نالے، سمندر، سمندر کی موجیں، سمندر کی موجوں کی طغیانی، اس کا تلاطم، اس کے تھپیڑے، یہ اس واسطے نہیں پیدا کیے کہ وہ اپنی طاقت دکھانا چاہتا تھا کہ میں اتنا طاقتور ہوں. نہیں نہیں نہیں، وہ تو پہلے سے طاقتور ہے، ہمیشہ طاقتور رہے گا. لہذا پھر کائے کے نہیں پیدا کیا؟ میں نے کہا اپنی محبت ہمیں دینے کے لیے اور ہماری محبت ہم سے حاصل کرنے کے لیے. کائے کے لیے پیدا کیا بھائی؟ اپنی محبت دینے کے لیے. اے میرے بندے، میں نے تجھے وجود بخشا، آجا. یحبہم ویحبون، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. چھٹے پارے میں سورہ مائدہ کے اندر یحبہم وَيُحِبُّونَهُ، اور دوسرے پارے میں آیت کریمہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. کیا کہا گیا؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والے، مجھ سے محبت کرنے والے سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، یعنی عشق کا تعلق مجھ خدا کے ساتھ رکھتے ہیں. یہ قرآن ہے کہ نہیں؟ بولو، اس میں آپ کی تعریف ہو رہی کہ نہیں؟ لیکن اب دل کو کھنگال کر ٹٹول کر دیکھو کہ اللہ کی محبت زیادہ ہے یا یار کی محبت زیادہ ہے؟ اگر یار کی محبت زیادہ ہے تو ابھی آپ مومن نہیں، اور اگر خدا تعالیٰ کی محبت ساری محبتوں کے اوپر غالب ہے تو آپ مومن ہو، اور آپ والذین آمنوا اشد حبا للہ کے حقدار، مستحق اور مصداق ہو. تو کائے کے نہیں پیدا کیا بھائی؟ ہاں، اظہار محبت کے لیے. ہمارے آپ کے بیچ میں، ادھر دیکھیے، ہمارے آپ کے بیچ میں ضابطے کا تعلق نہیں. اللہ فرماتا ہے ضابطہ نہیں، ضابطہ تو میں ایک طرف کر کے رکھ دیتا ہوں جب محبت غالب آتی میری.
قاعدہ قانون ایک طرف، ایک یار اینٹ راستے سے ہٹا دینا میں پسند کر کے جنت کے اونچے درجے پر عنایت کر دیتا ہوں۔ قاعدہ قانون تو یہ تھا کہ یار جتنی محنت اتنا مجاہدہ، جتنی محنت جتنا مجاہدہ اتنے جنت کے درجے بلند۔ لیکن فرمایا کہ یار جس وقت اس نے کانٹا اٹھایا راستے سے، مجھ خدا کی محبت میں مستغرق ہو کر، مجھ خدا کے عشق میں استغراق پیدا کر کے، اس وقت کی ادا اس کی مجھ کو بھا گئی، جب بھا گئی تو اب جنت کا اونچا درجہ میں اس کو عنایت کرتا ہوں۔ قاعدہ ٹوٹ گیا یہاں پر قاعدہ، اس لیے قرآن میں جگہ جگہ ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہے عنایت فرماتے ہیں۔ نہ گاؤں والے کی قید، نہ شہر والے کی قید، نہ امروہہ والے کی قید، نہ رامپور والے کی قید، نہ محلہ سدو والے کی قید، نہ محلہ دانشمندان والے کی قید، کچھ نہیں۔ فرمایا جو بھی جہاں کا بھی رہنے والا ہے ہمارے پاس ہماری محبت میں دھڑکتا ہوا دل لے کر جب آئے گا، خدا کی قسم رحمت کے دھانے کھول دیں گے۔ قرآن سنو، قرآن اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا۔ یہ آیت کریمہ 19ویں پارے میں سورہ شعراء کے اندر ہے۔ لہذا قدرت دکھانے کے لیے پیدا کیا ہمیں آپ کو یا ساری مخلوقات کو، یا محبت کا اظہار کرنے کے لیے؟ معلوم یہ ہوا سرکار نے بھی اسی چیز کو پھیلایا، محبت کے سمندر لٹا دیے محمد مصطفیٰ نے اور اسلام کو پھیلا دیا۔ خدا کی قسم یہودیوں کا پاخانہ تک آپ نے دھویا کہ بستر گندا کر کے چلا گیا، اور سرکار نے برا نہیں مانا۔ کتنی بڑی ذات گرامی کہ اللہ کے بعد جس کا نمبر ہے اور وہ جناب اس کی نجاست کو دھو رہی ہے۔ محبت کے جام اونڈیلے ہیں محمد مصطفیٰ نے، تب جا کر دین پھیلا ہے، تب جا کر۔ اب بھائی سبب سوزی کیا؟ حضرت آدم، ان کے کوئی باپ، ان کی کوئی ماں، سبب ختم کر دیا۔ جب ماں باپ ہی نہیں پھر بھی پیدا کر کے دکھا دیا۔ معلوم یہ ہوا بھائی بہت بڑا خدا ہے، بہت بڑا خدا ہے۔ نہ آسمانوں میں سما سکے، نہ زمین میں سما سکے، نہ ستاروں میں سما سکے، نہ چاند اور سورج میں سما سکے، نہ ندی نالوں میں سما سکے، نہ 7 سمندروں میں سما سکے، نہ کائنات ارضی میں سما سکے، نہ کائنات سماوی میں سما سکے، نہ ملکوت میں سما سکے، نہ جبروت میں سما سکے، نہ ناسوت میں سما سکے، اور نہ جناب کسی اور عالم میں سما سکے۔ سماتا ہے تو ایک انسان کے دل میں سما جاتا ہے۔ قسم بخدا 7 آسمان بھی اس سے بہت چھوٹے ہیں، لیکن جب آنا چاہتے ہیں تو یہاں اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ جب یہاں گھر بنا لیا تو اب اس مومن آدمی کے دل میں جب اللہ نے گھر بنا لیا تو اس مومن بندے کے لیے نماز پڑھنا بھی آسان، روزہ رکھنا بھی آسان، اعتکاف کرنا بھی آسان، زکوٰۃ کرنا بھی آسان، انفاق فی سبیل اللہ بھی آسان، لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی آسان، استغفر اللہ ربی پڑھنا بھی آسان، تلاوت کلام پاک بھی آسان، اور مومن بندے سے مسکرا کر ملنا بھی آسان، کیونکہ اب وہ آ گیا اس دل کے اندر۔ یہ جو لیلا بسا رکھی تھی نا، اس کو آپ نے ختم کر دیا، اس لیلا کو، جعفری صاحب اس لیلا کو ختم کر دیا تو اب مولا آ گیا۔ کیا؟ مولا آ گیا، اور جب مولا آ گیا تو زندگی کامیاب بنی۔ دنیا کی لیلا تو مار دیتی ہے، دنیا کی لیلا ہلاک کرتی ہے، اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ موبائل سے اپنی اولاد کو بچاؤ۔ لڑکیوں کے پاس تو موبائل ہونا ہی نہیں چاہیے، اور اپنے لڑکوں کے اوپر بھی نظر رکھو کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک سے پوچھو گی اپنے ماتحتوں کے بارے میں۔ اور دوسری ذات، توجہ، ان کی تو یار کوئی ماں ہی نہیں، کوئی باپ نہیں۔ دوسری ذات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تو تھی، باپ نہیں تھا۔ ماں تو تھی،
انہوں نے کہا ایسے پیدا کروا کے دکھا دو یا ایسے، ہم تو دونوں چیزیں کرنے پر قادر ہیں بھیا، ایسے کروا لو یا ایسے کروا لو. توجہ. چلو حضرت آدم علیہ السلام کا تو پتلا تیار کروایا گیا، لیکن ایسی ذات گرامی جس کا پتلا بھی کوئی نہیں، آدم بھی ابھی وجود میں نہیں آئے، نہ چاند نہ سورج، کوئی چیز وجود میں نہیں آئی، ایسی ذات کے جس کا کوئی پتلا بھی نہیں تھا، نہ مٹی کا، نہ سونے کا، نہ چاندی کا، نہ تانبے کا، نہ پیتل کا، وہ ذات گرامی اللہ نے پیدا کر کے دکھا دی بغیر کسی سبب کے، اور وہ ذات گرامی میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں پوچھا گیا متا کنت نبیًا، آپ نبی کب تھے؟ فرمایا کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ ابھی آدم کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا. ہاں مشکات میں یہ روایت موجود ہے، یا اللہ محمد کا پتلا بھی نہیں، مٹی کا بھی نہیں، سونے کا بھی نہیں، چاندی کا بھی نہیں، اور تو نے اس کو پیدا کر دیا. اور ایک بات میں کہتا ہوں بڑی حکمت کی، باتیں تو سبھی حکمت کی ہیں، دانائی عقل مندی کی ہیں. وہ کیا؟ ہم سب دنیا میں رہتے ہوئے سبب کے محتاج ہیں. توجہ، ہم سب دنیا میں رہتے ہوئے سبب کے محتاج ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ ایسے ہیں کہ سبب ان کا محتاج ہے. دوبارہ بول دوں نہیں آئے سمجھ میں؟ ہاں سمجھو اور سر دھنو. میں نے کیا کہا کہ ہم سب دنیا میں رہتے ہوئے سبب کے محتاج ہیں. بھوک لگی ہے تو کھانا کھانا پڑے گا، سبب کے محتاج ہیں. کپڑا میلا ہو گیا تو صابن اور پانی کے محتاج ہیں. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آمنہ کے در یتیم، حضرت عبداللہ کے در یتیم، عبد المطلب کے پوتے، نبی کریم، نبی وسیم، نبی جسیم، نبی جمیل صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے سردار کونین، بے چین دلوں کے لیے چین. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کہ سبب ان کا محتاج ہے. دونوں میں فرق تو سمجھ میں آ گیا ہوگا. ہم سب سبب کے محتاج، اور سبب کس کا محتاج؟ دیکھیے کھانا اللہ نے بنایا محمد مصطفیٰ کی وجہ سے، پیڑ بنائے محمد مصطفیٰ کی وجہ سے، درخت بنائے محمد مصطفیٰ کی وجہ سے، آدم بنائے گئے محمد مصطفیٰ کی وجہ سے، اور جنت بنائی گئی محمد مصطفیٰ کی وجہ سے، اور قیامت قائم کی جائے گی حشر کا میدان محمد مصطفیٰ کی رفعت اور بلندی کو ظاہر کرنے کے واسطے. ہاں اندر کی بات ہے یہ، ورنہ خامخواہ اتنا کوہرام مچانے کی کیا ضرورت ہے قیامت میں؟ اللہ کو پتہ نہیں کہ کون کس کو میں جنت میں بھیجوں گا اور کس کو جہنم میں بھیجوں گا، پتہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے کہ بھیا جن لوگوں نے محمد مصطفیٰ کا زمانہ نہیں دیکھا اور آپ کا دیدار نہیں کیا، چاہے وہ پہلے کے ہوں یا آپ سے بات کے ہوں، قیامت تک کے لوگ آج آ جاؤ میرے مصطفیٰ کا دیدار کر. اس لیے قیامت قائم کی جائے گی، اس لیے قیامت ایسی موہنی پیاری پیاری صورت کے اوپر تو جناب پتھر مار رہا ہے؟ نہ تو بھی جہنم میں جائے گا اے ابو لہب، اور تیری بیوی بھی جہنم میں جائے گی. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، ابو لہب کی بیوی بھی جو چغلی کرتی پھرتی تھی. حمالۃ الحطب کے معنی چغل خور، یہاں کی لگائی وہاں بجھائی، آگ لگا کے جمالو دور کھڑی. ابھی پہلوان صاحب سمجھ رہے ہیں؟ آگ لگا کے جمالو دور کھڑی، یہاں برائی وہاں برائی. میں تمہارے بارے میں وہ ایسے کہہ رہا تھا، یہ کیا ہے؟ لگائی بجھائی چغل خوری نمیمہ.
عربی میں کیا کہتے ہیں چغل خوری کو؟ نمیمہ. حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم ان كان ذا مال وبنین اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. سرکار نے اس کو حرام فرما دیا. جس چیز سے فساد پیدا ہو شریعت میں حرام ہے. تو یہ بی جمالو جو ہے نا، یہ بی جمالو یہی کام کرتی تھی. حمالۃ الحطب کے دوسرے معنی لکڑیوں کو لاد کر لانے والی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنگل میں ماری ماری پھرتی تھی اور ہر کانٹے والی لکڑی کو چنتی تھی اور چن کر گٹھر بنا کر سر پر لاد کر لاتی تھی اور سرکار کے گھر کے دروازے کے اوپر ڈال دیا کرتی تھی کہ محمد مصطفیٰ نکلیں گے تو ان کا پیر خون آلود ہو جائے گا، وہ لہو لہان ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ان کیکر کی لکڑیوں کو اور ان کانٹے دار ٹہنیوں کو اور ان کانٹے دار لکڑیوں کو فرشتوں کے ذریعے اٹھوا دیا کرتا تھا کہ چلے گی میری، تیری نہیں چلے گی. میں اپنے مصطفیٰ کے پیر کو لہو لہان دیکھنا پسند نہیں کرتا. یہ تو ڈال گئی، فرشتوں نے صاف کر دیے. کیوں بھائی؟ حکومت سرکار کی کہاں چل رہی ہے؟ فرشتے بھی خادم بنے ہوئے ہیں. خادم نبوی علی صاحبہ افضل الصلوات وازکی التحیات. یہ ہے حمالۃ الحطب. اور بعض علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ابو لہب جہنم کے اندر جائے گا تو جہنم کی کانٹوں دار لکڑیوں کو یہ لائے گی اور لا کر اس آگ میں ڈالے گی جس آگ میں اس کا شوہر جل رہا ہوگا. لے دنیا کے اندر تو نے اس کا کہنا مانا میاں بیوی دونوں ایک ہو گئے، اسپاؤس ایک ہو گئے، زوجین ایک ہو گئے کہ دونوں مخالف بنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. فرمایا کہ لے بیوی تجھے جلائے گی. لہذا اور فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے کے اندر، جیت کہتے ہیں عربی میں گلے کو، ہار کو. فرمایا اس کے گلے کے اندر مونج کی رسی ہوگی. کائے کی؟ اور مونج کی رسی جو ہے نا، میں اس کی خاصیت بتاتا ہوں. مونج کی رسی کو جتنا پسینہ پہنچتا ہے اتنا وہ اینٹتی ہے. کیا کرتی؟ اینٹتی ہے وہ. تو اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ جہنم کی مونج کی رسی اس کے گلے میں ہوگی، گلا گھٹتا ہوگا، ہائے ہائے کرتی ہوگی اور فرشتے فرمائیں گے کہ اپنے شوہر ابو لہب کے لیے کانٹوں دار لکڑی جہنم کی چن کے لا. ایک ہے دنیا کا کانٹا اور ایک ہے جہنم کا کانٹا. زمین آسمان کا فرق ہے. وہ 70 گنا زیادہ تکلیف دے. اللہم احفظنا. لہذا اور دوسرا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کانٹے چن کر لاتی تھی. سارا دن اسی فراق میں رہتی تھی، بلکہ رات بھی کبھی کبھی جنگل میں ہو گئی تو پرواہ نہیں کرتی تھی. کیا یار، کتنی بڑی دشمنی، کیسی بدقسمت عورت اور کیسا بدقسمت شوہر ابو لہب جس کی موت کا واقعہ میں پہلے آپ کے سامنے ذکر کر چکا. اب اس کی موت دیکھو، بیوی کی موت دیکھو. ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کی تو گرمی مشہور ہے، آپ کو تو پتہ ہی ہے. مکہ مکرمہ کی گرمی ساری دنیا کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے. گرمی اور یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ایسا موسم وہاں اللہ نے کر دیا کہ ساری دنیا کے لوگ حج کرنے اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے رہتے ہیں. گرمی رکھ دی تاکہ غریب بھی وہاں کوئی نقصان نہ اٹھا سکے، کیونکہ لحاف گدے کہاں لے کر جائے گا. ارے بھیا، غریبوں کے لیے بہت بڑھیا کر دیا ہے موسم کہ بھیا پڑا ہے اپنے بنیان سے اور تہمت سے اپنے کمرے میں
اور اگر جاڑا لگ دیتا اللہ تعالیٰ کتنے گرم کپڑے لے کر جاتے، سویٹر، جرسی، گرم پاجامہ، گرم بنیان، لحاف گد لے کے جاتے کہ نہیں؟ ارے بھیا آپ سامان کو سنبھالتے یا وہاں حج کرتے؟ اللہ نے فرمایا کہ بھئی ایسا موسم کہ جو سب کو بھاتا ہے، سب کو، ہاں ہلکے پھلکے کپڑے رکھ لو بھائی 2-3 جوڑی، اور اس کے بعد چلو اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے، اور چلو اللہ کی محبت کا اظہار کرنے کے لیے، تو اللہ نے وہاں گرمی رکھ دی۔ کیا رکھ دی؟ ہاں یہ مصلحت کی وجہ سے رکھی ہے گرمی، اور برسات بھی کم رکھی۔ بارش کہاں ہوتی ہے وہاں پر؟ بہت کم۔ دعائیں صلاۃ استسقاء پڑھی جاتی رہتی، نماز استسقاء پڑھی جاتی رہتی کہ یا اللہ بارش دے دے، بارش دے دے۔ مسجد نبوی میں ہوتی رہتی، مسجد حرام میں ہوتی رہتی، بہت کم ہوتی کہ کہاں میرے چاہنے والے حاجی بندے، عمرہ کرنے والے بندے کہاں کیچڑ میں پھرتے یار، کہاں پریشان، کہاں چھتری لیے پھرتے۔ فرمایا کہ نہیں، بارش بھی کم، سوکھا سوکھا سوکھا، گرمی سب سے زیادہ، لیکن ساری دنیا کے تمام پھل مکے کے بازار میں آپ کو مل جائیں گے، آؤٹ آف موسم بھی مل جائیں گے، یہاں نہ ملے کوئی پھل وہاں مکے میں مل جاتا ہے۔ اور یہ قرآن میں ہے، بات لمبی ہو جائے گی، پھر آگے انشاءاللہ اس کا ذکر کروں گا۔ ایک مرتبہ یہ کانٹوں بھری لکڑیاں اپنے سر کے اوپر گٹھر بنا کر لا رہی تھی، اس گٹھر کو باندھنے کے لیے، سنبھالنے کے لیے جناب کیا کیا اس نے، یہاں گلے میں البیٹ دے لیا اور یہاں گانٹھ لگا دی۔ اب گرمی کا زمانہ، اب جو مونج کی رسی سے وہ بندھا ہوا تھا، اب جو پسینہ آیا ہے مونج کی رسی پر، تو وہ تو اینٹتی چلی گئی، البیٹ پڑتے چلے گئے، جیسے سانپ جب لپٹ جاتا ہے نا تو پیچھا نہیں چھوڑتا جب تک ہڈی کو نہ توڑ دے، البیٹ دے لیتا، بہت کس کے البیٹ دے لیتا ہے، بس جناب اوپر گٹھر، اس کا بوجھ، ادھر پسینہ مونج کی رسی کو پہنچا، البیٹ سخت ہو گیا، راستے میں ہی جناب وہ رسی اس کے گلے کے اوپر تنگ ہو گئی، تنگ سے تنگ ہو گئی، گٹھر کا بوجھ برداشت نہ کر سکی، گٹھر پیچھے کو گیا، اور یہاں جو گلا جو تھا وہ تنگ ہو گیا اور دم گھٹ گیا اور وہیں مر گئی۔ وہیں یہ ہے ابو لہب کی بیوی جس کا نام اروا تھا، اروا، الف را واو یا پر کھڑا زبر، اور اس کی کنیت تھی ام جمیل، ام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی چچی تھی۔ اس لیے میں بار بار آپ کو زور دیتا ہوں کہ دیکھو اپنوں سے ہوشیار رہنا، اپنوں سے، ہاں بار بار کہتا ہوں جب سرکار اپنوں سے نہ بچ سکے تو ہم اور آپ کس کھیت کے بتھوے ہیں، میں کس کھیت کی مولی ہیں۔ بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت، محتاط رہنے کی ضرورت۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق ارزانی فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ پہلے سوال ہے مشورے کے بارے میں۔ مشورہ کہتے ہیں کسی کی رائے معلوم کرنا، کسی کی، آدمی بعض مرتبہ اپنی رائے کے اوپر گھمنڈ کرتا ہے کہ میرا دماغ بہت اچھا ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں اعجاب الرأی، اعجاب الرأی، اپنی رائے کا اچھا سمجھنا اور باقی سب کو بیوقوف اور گدھا سمجھنا۔ بس میرے دماغ میں جو آ رہا ہے وہ صحیح ہے، باقی سب کی بات غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس گھمنڈ کو توڑنے کے لیے اور ایمان والے کو صحیح راستہ بتانے کے لیے مشورے کی لائن کو قائم کر دیا کہ بھئی ہر ایک اپنی اپنی رائے دے دے اور مشورے کا امیر بنا لے۔ مشورے کا، عورت کو مشورے کا امیر نہیں بنایا جا سکتا، عورت کو، کیونکہ وہ ناقص العقل ہے، وہ تو لچک لچک کے بات کرے گی۔ اب وہ لچک لچک کے بات کرے گی یا مشورہ دے گی؟ اس کی رائے ناقص ہوتی، اس لیے گھر کی ذمہ داری مرد کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ کس کے؟ ہاں، جہاں یہ
ہوم منسٹر بیوی ہوتی نا گھر گھر کے اندر، معاملہ ہو جاتا ہے خراب. لہذا صحیح راستہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مشورے کی سنت کو قائم کر دیا. یہاں تک کہ اللہ تعالی نے فرشتوں سے بھی مشورہ لیا آدم کو پیدا کرنے سے پہلے، اور کہا کہ میں ایک زمین میں اپنا جانشین بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے اپنی رائے پیش کر دی. ہر ایک کو اپنی رائے دینے کا اظہار ہوتا ہے، آزادی ہوتی ہے. اس کے بعد کیا کہا گیا کہ جب 10-12 خیالات آپ کے سامنے آ جائیں، 10-12 رائیں آپ کے سامنے آ جائیں، تو اب ان 10, 12, 15, 20 رائےوں میں سے جو رائے آپ کو اچھی لگی ہے امیر صاحب، اس رائے کے اوپر آپ اتفاق کر لیں اور سب کو پھر وہ رائے ماننی پڑے گی. یہ قرآن میں ہے 4 پارے میں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب ساری رائیں سننے کے بعد جو رائے امیر صاحب کو اچھی لگ رہی ہے وہ رائے لوگوں کے سامنے پیش کر دیں، اور جس کی رائے پر عمل نہ ہو سکے وہ برا نہ مانے. وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی رائے صحیح نہ ہو، اس میں برا ماننے کی بات نہیں ہے. اور پھر جب مشورہ شروع کرے تو مشورے کی جو دعا ہے سنت، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اس کو پڑھ لے. اللہم الہمنا مراشد امورنا، اللہم الہمنا مراشد امورنا ونعوذ بک من شرور انفسنا. یہ مشورے کی دعا ہے. اس کے بعد جب رائے قائم ہو جائے تو پھر اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ اس میں خیر عطا فرما اور منزل پر پہنچا. کیوں بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کے محتاج تھے کسی کے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کے پابند تھے. کس کے پابند تھے؟ لیکن اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صحابہ سے مشورہ لینے کا حکم دیا کہ اگرچہ میں تمہارا سب سے بڑا مشیر ہوں، ایڈوائزر ہوں، پرامرش دینے والا ہوں، لیکن بھائی آپ ان سے معلوم کریں تاکہ آپ کے چھوٹوں کی دلجوئی ہوتی رہے. تاکہ آپ کے چھوٹوں کی، ہاں، محبت ایک طرف سے نہیں چلتی، ادھر سے بھی ہو ادھر سے بھی ہو. صحابہ حضور سے محبت کریں اور حضور صحابہ سے محبت کریں. بتاؤ بھائی ابو بکر تمہاری کیا رائے ہے، عمر تمہاری کیا رائے ہے، عثمان تمہاری کیا رائے ہے، بلال تمہاری کیا رائے ہے. یہ مشورہ اللہ تبارک و تعالی نے جاری اور ساری کیا تاکہ ہم نقصان نہ اٹھا سکیں، کیونکہ ہمارے ذہن و دماغ میں غلط رائے آ سکتی ہے، غلط رائے آ سکتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ ٹخنے ڈھکنا ضروری نہیں ہے، تو موزے پہن کر تو ٹخنے خود ہی ڈھک جاتے ہیں. ہاں یہ اصل میں کیا ہے، ٹخنے مرد کے لیے کھلے رکھنا. یہ کہتے ہیں موزے پہن لیے تو ٹخنے تو خود بخود ڈھک گئے. نہیں، ٹخنے ڈھکنا کب حرام ہے، کب ناجائز ہے؟ مرد کے لیے جب اوپر سے کوئی ایسی چیز پہنے کہ اوپر والی چیز سے ٹخنے ڈھک جائیں. کس سے؟ اور موزہ تو نیچے سے چلتا بھائی، موزہ ہاں ڈھکے ضرور ہیں لیکن موزہ بھیا اوپر سے یہاں سے پہنتے ہو یا آگے سے نیچے سے اوپر کو جاتا ہے موزہ. یہاں ڈھکنا حرام ہے تہمت سے، پاجامے سے. ایک اور مسئلہ بتا دوں کہ کوئی آدمی نہیں پہنتا پاجامہ، کوئی آدمی نہیں پہنتا تہمت، لیکن وہ چوغا پہنتا ہے. کیسا؟ جیسے اہل عرب چوغا پہنتے ہیں اس کو وہاں پر وہ توپ کہتے ہیں، یہاں کے ہندوستانی لوگ بھی. تو اگر پاجامہ نہیں پہنا، تہمت نہیں پہنا، لیکن اوپر سے ایسا لباس پہن لیا کہ جس سے ٹخنے ڈھک رہے ہیں، وہ بھی حرام ہے. صرف پاجامے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے یہ بات. کبھی آپ یہ سوچو کہ یہاں سے یار پاجامہ بنتا ہے اور تہمت بنتا ہے. اگر کرتا آپ نے اتنا لمبا پہن لیا کہ اس کرتے کی وجہ سے آپ کے ٹخنے ڈھک رہے ہیں تو وہ بھی ناجائز ہے.
اب تو بات سمجھ میں آ گئی. اوپر سے ہو کوئی چیز ایسی، کیونکہ اہل عرب، اہل مکہ تکبر کا اظہار کرنے کے لیے، اپنی بڑائی کا اظہار کرنے کے لیے بڑے لمبے لمبے چوغے پہنتے تھے. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں